ایک بڑا مشہور و معروف غزوہ ہے، اس کے دو نام ہیں، غزوہ ذی کرد بھی اس کو بولتے ہیں اور غزوہ غابہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چراگاہ تھی، اس چراگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے جانور، اونٹ، بھیڑیں، بکریاں وہ چراتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمہ بن اکوع یہ چروائے تھے اور یہ چراتے تھے۔ مشرکین مکہ نے اس چراگاہ پہ حملہ کیا اور جتنے اونٹ تھے، بھیڑیں تھیں، بکریاں تھیں، سب کو آگے لگایا اور لے کے بھاگ پڑے۔ یہ بڑا تاریخی اور بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ریوڑ چرانے والا صحابی ہے نا، اس نے ان کی دہشت کو قبول نہیں کیا، ڈرا نہیں ہے۔ ان کے پاس کچھ تیر تھے اپنے دفاع کے لیے اور دشمن سے بچنے کے لیے۔ حضرت سلمہ بن اکوع ان تیروں کے ساتھ پیدل دشمنوں کے پیچھے دوڑ پڑے، جنہوں نے حضور کے اونٹ اور بکریاں مدینے کی چراگاہ سے ہانک لیے تھے، اغوا کر لیے تھے اور دوڑا کے ان کو مکے لے جا رہے تھے۔ اس شخص نے تیروں کے ساتھ ان کا مقابلہ شروع کر دیا، ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اچھا، یہ پیدل تھے اور وہ جو آئے تھے حملہ کرنے والے، ان کے پاس گھوڑے تھے، اونٹ تھے، یعنی سواری کے جانور تھے، ان کے اوپر وہ جانوروں کو ہانک رہے تھے اور یہ پیدل تھے۔ دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع انہوں نے کم و بیش 32 کلومیٹر، 2-4 کلے نہیں، 2-4 میل نہیں، 32 کلومیٹر تک ان کا پیچھا کیا، پیدل دوڑ دوڑ کے۔ اوپر وہ تیر بھی لگے ہوئے ہیں جسم پہ، کمان بھی پکڑی ہوئی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ بھی ہے اور بالکل پتھریلی زمین ہے، کانٹے بھی ہیں، کنکر بھی ہیں، دشمن کا پریشر بھی ہے، رسول اللہ کی امانت کا خیال بھی ہے، اپنی زندگی بھی ہے اور پاس سواری بھی کوئی نہیں۔ 32 کلومیٹر تک یہ دشمن کے پیچھے دوڑتے رہے، ان پہ تیر برساتے رہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس اکیلے صحابی رسول نے حضور کے وہ سارے جانور ان سے بازیاب کروا لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی نا، تو حضور اپنے صحابہ کو لے کے ان کی مدد کے لیے، لیکن اس وقت یہ سارا کچھ کر چکے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص حضور نے الفاظ استعمال کیے۔ حضور نے فرمایا کہ خیر رجالاتنا الیوم سلمہ بن اکوع، حضور نے فرمایا آج کے دن ہمارے پیدل چلنے والوں میں سب سے بہترین انسان سلمہ بن اکوع ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے نا کہ اتنا سفر۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے سوچنی ہے۔ 32 کلومیٹر کا سفر، یہ فوجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جناب ہتھیار لے کے، تیر کمان لے کے، بالکل بندہ تنے تنہا 32 کلومیٹر دوڑ کر اپنے سے بڑے دشمن کا مقابلہ بھی کرتا ہے، سفر کی صعوبتیں بھی دیکھتا ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کرتا ہے۔ یہ آپ ان سے پوچھئے گا کہ اس کے لیے ٹریننگ کتنی ضروری ہے، یا کسی ایلیٹ فورس کے جوان سے پوچھئے، یا کسی SSG کمانڈر سے پوچھئے کہ اس کے لیے کتنی ٹریننگ ضروری ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو ٹریننگ میں رکھتے تھے، سکھاتے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ نے اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے۔ اور یہ میرے دوستوں مسلمان کا شیوہ ہے۔ آپ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ میں اگر حضور کے غزوات کی بات نہ کرتا، آپ نے غزوہ ذی کرد کا نام بھی آج سنا ہے، آپ نے غزوہ غابہ کا نام بھی آج سنا ہے، آپ نے حضور کے صحابی سلمہ بن اکوع کا نام بھی آج سنا ہے، آپ نے ان کی قربانی کا ذکر بھی آج سنا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو دوسروں کی تو مثالیں دیتے ہیں، لیکن اپنے ہیروز اور وہ ہیرو کے جن کے صدقے اسلام ہم تک پہنچا، ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ سلمہ بن اکوع کے نام پہ کبھی کوئی ریس ہوئی ہو، کوئی مقابلہ ہوا ہو، کوئی ٹورنامنٹ ہوا ہو؟ نہیں۔ فٹنس کی طرف، ٹریننگ کی طرف، یا اپنے دفاع کی طرف، اپنی سوچ کی طرف نہ ہمارے ممبر سے بات نکلتی ہے، نہ ہماری قوم سوچتی ہے۔ حضور کے صحابہ نے ہمیں صرف مصلی یا صرف اذانیں یا صرف تسبیحیں یا صرف تکبیریں یہ نہیں دی، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نا بہت کچھ سکھایا ہے۔ کاش کہ ہم ان سے بھی کچھ حاصل کریں۔